آپ نے بحریہ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اور بھی تو بہت سی سوسائٹیز ہیں، بہت جگہ کام ہو رہا ہے، بحریہ ہی کیوں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ یار ہم نے اس فیلڈ کو نہیں جوائن کرنا، ہم نے اس فیلڈ کو نہیں جوائن کرنا تو پاکستان ہمارا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کی تعداد بحریہ ٹاؤن کی کمیونٹی کے اندر بہت کم ہے، میں کہتا ہوں شاید نہ ہونے کے برابر۔ شاہد قریشی صاحب کنٹری ہیڈ ہمارے بحریہ ٹاؤن کے، اور ان کے بغیر یہ مقام جو آج بحریہ ٹاؤن نے اچیو کیا ہوا ہے میرے خیال میں ناممکن تھا۔ آپ چیمبر آف کامرس کے بھی ممبر ہیں، اور پچھلے دنوں ہم آپ کی پکچر کچھ وائرل ہو رہی تھیں جس میں آپ سرٹیفکیٹ لے رہے تھے، وہ کیا سٹوری ہے؟ السلام علیکم، میں رانا ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیج نیوز۔ آج ہمارے مہمان ہیں وسیم کیانی، یہ کیانی ایسوسیٹ کے سی او ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ بزنس کیسے سٹارٹ کیا اور اتنی ترقی کیسے کی اور اس میں کیا راز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ کب آئے آپ اس بزنس میں؟ ذیشان بھائی، میں نے ریئل اسٹیٹ کا جو پروفیشن ہے اس کا آغاز 2003 میں کیا، اور میرے جو ہے وہ والد صاحب بیسیکلی ہی از ایکس آرمی آفیسر، اور انہوں نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ بیسیکلی سٹارٹ کیا، اور پھر میں نے ان کو 2003 میں جو ہے وہ جوائن کیا، اور پھر اب آلموسٹ اٹس بین 17 ایئرس کہ میں نے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا۔ اسٹڈیز آپ کی آرمی اسکول میں اور پروفیشن آپ کا یہ ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ بس ذیشان بھائی، اس کا تو میں آپ کو ایک ہی جواب دوں گا کہ اللہ پاک نے ہر انسان کی جو ہے وہ ایک راہ وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو شاید میرا بھی جو ہے وہ پروفیشن اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ منسلک تھا۔ میں جتنی مرضی ایفرٹ کر لیتا، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہے وہ گھر سے تو یہ فیلڈ جوائن کرنے کے لیے نکلے تھے، فورسز یا واٹ ایور کوئی بھی، لیکن اب ہم جو ہے وہ اس پروفیشن میں ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہی سین تھا کہ گو کہ پوری فیملی بیک گراؤنڈ پیچھے آرمی کا ہے، لیکن میں جو ہے وہ اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوا، اور آئی ایم ویری ہیپی، اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ میرے لیے یہ وسیلہ بنایا۔ جس وقت آپ نے یہ سٹارٹ کیا بزنس، اس ٹائم یہ بزنس اتنا لوگ لائک نہیں تھے کرتے، جیسے ہمارے ایریاز میں ابھی بھی لوگ اسے پراپرٹی ڈیلر کو ایک بزنس سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ کو فیل نہیں ہوا کہ یار میں اتنا پڑھنے کے بعد کس فیلڈ میں جا رہا ہوں؟ ایسی کوئی بات مائنڈ میں نہیں آئی؟ نہیں ذیشان بھائی، اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ شاید گرومنگ اور براٹ اپ جو ہے وہ والد صاحب کا جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، اور اگر ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یار ہم نے اس فیلڈ کو نہیں جوائن کرنا، ہم نے اس فیلڈ کو نہیں جوائن کرنا تو پاکستان ہمارا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی کمی ہمارے 15 سے 20 سال پہلے بھی پاکستان کے مختلف شعبہ جات میں اسی چیز کی کمی تھی کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ہماری اپنی انڈسٹریز کو جوائن کرنے سے کتراتے تھے۔ آپ پراپرٹی کی بزنس میں آئے، بلڈر بھی ہیں آپ نے بحریہ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اور بھی تو بہت سی سوسائٹیز ہیں، بہت جگہ کام ہو رہا ہے، بحریہ ہی کیوں؟ میں نے جب سٹارٹ کیا تو ہماری اس انڈسٹری کے اندر بحریہ ٹاؤن کا اس ٹائم بہت اچھا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک فیم، ایک نام، ایک پہچان سٹارٹ ہوئی تھی اس ٹائم پیریڈ کے دوران، اور ہیلدی انکمز جنریٹ ہو رہی تھیں، اور سب سے زیادہ جو ضروری میں بات کرنا چاہوں کہ ٹرانسفر کے پروسیجرز اور لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ انٹرٹین کرنے کے پروسیجرز بہت صاف تھے، جسٹ لائک اینی ادر سوسائٹی کے جس میں بہت نیٹ اینڈ کلین پروسیجرز ہوں۔ تو بحریہ ٹاؤن کے شروع سے ہی ٹرانسفر کے پروسیجرز اور باقی بھی جتنے معاملات ہیں اس کے پروسیجرز بہت شفاف تھے۔ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم اگر کلائنٹ کو لے کے آتے تھے، وزٹ کراتے تھے، چاہے وہ اوورسیز ہو چاہے وہ لوکل ڈومیسٹک ہو، تو اس کو بڑا تسلی ہوتی تھی کہ یار واقعی ہم جو ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا ہے، اور جہاں پر فول پروف سسٹمز ہیں آپ کے نام پر ہونے والی کسی بھی چیز کے، اور لوگوں کے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی سال گزر گئے، لوگوں کی چیز جہاں پر انہوں نے پرچیز کی تھی وہیں پر موجود ہے۔ تقریباً آپ کو 17 سال ہو گئی ہیں، تب کے بحریہ میں اور اب کے بحریہ میں کیا فرق ہے؟ ہیوج ڈفرینس ذیشان بھائی، ہمارے تو یہ سامنے سب آباد ہوا ہے، ان چند ایک خوش قسمت لوگوں میں جن لوگوں نے اس کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہیوج ڈفرینس ہے۔ مطلب آج آپ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن از ایشیاز لارجسٹ پرائیویٹ پراپرٹی ڈیولپر، تو یہ کہنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، لیکن آن گراؤنڈ ہیوج ڈیولپمنٹ ہے۔ اور وہ بحریہ ٹاؤن جو کہ میں کہتا ہوں کہ چند مربوں سے سٹارٹ ہوا تھا، آج ہزاروں مربوں پر جو ہے وہ محیط ہے، مختلف شہروں میں محیط ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا اوورسیز انویسٹر جتنا ہے، لوکل انویسٹر جتنا ہے، وہ اعتبار کرتا ہے۔
بحریہ ٹاؤن لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے، اب لوگوں نے یا ٹی وی پہ دیکھا ہے یا اس کا نام سنا ہے، ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ بحریہ ٹاؤن کیسا ہے؟ جیسے بحریہ ٹاؤن کراچی ہے، بحریہ ٹاؤن پنڈی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ذیشان بھائی، اس میں جو ہے نا وہ بڑی ایک کلیئر پکچر ہو گئی ہے۔ آج سے اگر آپ 15-20 سال پہلے دیکھیں تو چیزیں بلکہ ایون سٹی ٹو سٹی جو ہے وہ خبر پہنچنے میں یا کوئی چیز پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ جیسے خود میڈیا سے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خلیج ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک نام ہے رپورٹنگ میں، تو اب آپ دیکھیں کہ رپورٹنگ اور چیزیں جو ہے وہ اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں کہ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں، چیزیں اتنی انہانس ہو گئی ہیں کہ رپورٹ پہنچتے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ہمیں انفیکٹ لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے، انفارمیشن کیپچر کرنا اور چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ وسیم صاحب جو بات کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں جب بندہ انٹر ہوتا ہے، چاہے وہ پنڈی ہے چاہے وہ کراچی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں ہی نہیں، ہم کسی اور ملک میں آ گئے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیں اس کا کریڈٹ کسے دیتے ہیں آپ؟ ذیشان بھائی، نو ڈاؤٹ جی، سب سے پہلا تو کریڈٹ اس کا ملک ریاض صاحب کو جاتا ہے کہ وہ اس ویژن کو لے کر جو ہے وہ آگے آئے۔ آپ چونکہ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ساری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوگا کہ کتنی ایفرٹس ان کی اس شعبے کے ساتھ منسلک جو ہے وہ رہیں فرام دا اسٹارٹ ٹل ناؤ، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے چارج آ کر سنبھالا، ملک علی صاحب نے، اور انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ لے کر اس کو چلے اور آج اس مقام پر پہنچایا۔ لیکن ایک ایسی پرسنالٹی ہے ذیشان بھائی کہ جس کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا، اگر نام نہ لوں تو میرے خیال میں بحریہ ٹاؤن ان کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ شاہد قریشی صاحب کنٹری ہیڈ ہمارے بحریہ ٹاؤن کے، اور ان کے بغیر یہ مقام جو آج بحریہ ٹاؤن نے اچیو کیا ہوا ہے میرے خیال میں ناممکن تھا۔ وہ جس طریقے سے سیلز کے شعبے کو اور مارکیٹنگ کے شعبے کو لے کر چلے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، وہ ان کے علاوہ اور کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ اللہ پاک وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو بہت ہی کوئی خاص صلاحیت دی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں شاہد قریشی صاحب کے پاس وہ صلاحیت ہے، تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ بالآخر شاہد قریشی صاحب کو جاتا ہے۔ سٹارٹ کیا ہے آپ نے تو تب کتنے ڈیلر تھے آپ کے ساتھ جو بحریہ کا کام کرتے تھے؟ صرف ہنڈریڈز کے اندر آپ کاؤنٹ کر سکتے تھے، اور جتنا بھی اچھا آتھرائزڈ کام کرنے والے لوگ تھے وہ بہت کم تھے۔ آج میرے خیال میں کبھی کبھی میں بحریہ ٹاؤن کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو ایک اسمائلنگ فیس بھی بن جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کی اور بلڈرز کی لوگوں کی اتنی زیادہ بزنس مین کی تعداد ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر کہ اٹس ہیوج۔ مطلب آپ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر انٹر ہو کر اور آپ بزنس کمرشلز میں جا کر جو ہے وہ آپ ایک دفعہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار واقعی یہ انڈسٹری اتنا فلرش کر رہی ہے، اور اس انڈسٹری کے اندر اتنا فروٹ اتنا فوڈ موجود ہے ابھی اسٹل کہ جو ہے وہ یہ ارن بھی ہو رہا ہے اور یہ فلرش بھی کر رہا ہے۔ جب اتنے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کچھ شکایات بھی آتی ہیں، ہمارے پاس بھی آتی ہیں کہ یار کسی ڈیلر نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ، وہ 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو اس کے لیے آپ نے اب اتنا پرانا آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی لائحہ عمل آپ نے تیار کیا ہے اسے روکنے کے لیے یا ایسے لوگوں کو اپنے اس نکالنے کے لیے؟ ذیشان بھائی، بہت اچھی بات آپ نے ہائی لائٹ کی ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ 2 نمبر لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو جہاں پر بھی اچھے بزنس مین ہوں گے وہاں پر برے بھی ہوں گے، جہاں پر اچھے لوگ ہوں گے وہاں پر برے بھی ہوں گے۔ لیکن ہمارے بحریہ ٹاؤن میں اس کی مثال آپ کو بہت کم ملتی ہے۔ اس کی وجہ میں اگر کہنا چاہوں، ایک تو سب سے مین وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی ریئلٹر یا بلڈر بیٹھا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر، وہ ایک دوسرے کو پہچانتا ہے، ایک دوسرے کو جانتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پر کام کرنے کا معیار کیا ہے، کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہڈن پروسیسز کوئی نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی سب سے جو امپورٹنٹ ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر کرسٹل کلیئر ہے سارا جو سسٹم ہے ٹرانسفرز کا، اور جتنے بھی پروسیجرز ہیں آپ کے، اور الحمدللہ یہ جو 2 نمبری اور آپ کہہ لیں کہ غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کی تعداد بحریہ ٹاؤن کی کمیونٹی کے اندر بہت کم ہے، میں کہتا ہوں شاید نہ ہونے کے برابر۔ آپ چیمبر آف کامرس کے بھی ممبر ہیں، اور پچھلے دنوں ہم آپ کی پکچر کچھ وائرل ہو رہی تھیں جس میں آپ سرٹیفکیٹ لے رہے تھے، وہ کیا سٹوری ہے؟ ذیشان بھائی، میں ممبر ہوں جی پچھلے کافی عرصے سے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا، اور میری خدمات کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے کافی زیادہ رہی ہیں، اور میں پبلک ریلیشنز پہ بھی بڑا جو ہے وہ بلیو کرنے والا بندہ ہوں۔
تو اس کنسٹرکشن کی خدمات کو لیتے ہوئے جو ہے وہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے مجھے یہ مہیا کیا پلیٹ فارم، اور مجھے اس چیز کی جو ہے وہ میرے اندر قابلیت شاید دیکھی کہ میں اس کمیٹی کو جو پراپرٹی ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو اس سال لے کر چل سکوں، اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے لیے بھی جو ہے جتنے بھی فائدہ مند پوائنٹس ہیں اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ وہ لے کر چل سکوں، اور اپنے ضلع کے جو بھی کنسٹرکشن کے معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکوں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ جیسے کہ وسیم کیانی صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو فرسٹ ڈے سے بحریہ کے ساتھ ہیں اور اب تک کام کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔